ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے، تو ایسے میں ہم فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ کس طریقے سے دے سکتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ کئی وجوہات کی بنا پر ہمارا ان سے براہ راست یعنی ڈائریکٹ رابطہ کر پانا ذرا مشکل ہے۔ اس لیے ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم دنیا کے الگ الگ ملکوں میں رہ کر کس طور سے فلسطینی مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اسی موضوع پر، اسی ٹاپک پر 3 پہلوؤں میں گفتگو کرتے ہیں۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. نمبر 1، مالی مدد۔ چونکہ فلسطینی مسلمان جس چیز کی حفاظت کے لیے سالوں سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، وہ ہے بیت المقدس، قبلۃ الصخرہ یا مسجد اقصیٰ۔ اسرائیل کے خونخوار و ظالم فوجوں سے ٹکرانے کی یہی وجہ ہے، اور ساتھ میں ان کی خود کی اپنی زمین جس پر اسرائیل حملہ کر کے ہڑپنا چاہتی ہے اور کافی تعداد میں ہڑپ بھی چکی ہے۔ اس لیے پورے دنیا کے لوگوں کو ایک انسان ہونے کے ناطے فلسطینی مسلمانوں کی، فلسطینی نہتے عوام کی مدد کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور ہر مسلمان پر تو لازم ہی ہے۔ تو ہم کس طور سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، کس طور سے ان تک اپنا مال پہنچا سکتے ہیں، اس سلسلے میں عالمی پیمانے پر اپنی بات رکھنے والے پوری دنیا کی مشہور و معروف شخصیت جناب حضرت مولانا سید سلمان الحسینی ندوی دامت برکاتہم کی اس کلپ کو بغور سنیں۔ سے یہ بات کہی گئی کہ روزانہ 1 روپیہ ڈالیے، لیکن اپنے گھر میں ایک صندوقچہ رکھیے مسجد اقصیٰ کے لیے، مسجد اقصیٰ فنڈ یا چندہ برائے مسجد اقصیٰ، اس پر لکھ لیجئے، خود ہی لکھ لیجئے، اور اس میں کم از کم 1 روپیہ روزانہ، ورنہ ظاہر ہے کہ آج کل تو 1 روپیے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہو، 1 روپیے کی جگہ تو بچے بھی 10 روپے سے کم مانگتے نہیں، اس لیے جو آدمی 10 روپے روزانہ ڈالے سبحان اللہ، لیکن کم از کم بات کہی گئی کہ اس طرح اپنے گھروں میں یہ مسجد اقصیٰ کے فنڈ کے لیے صندوقچے رکھیے اور جمع کرتے رہیے۔ مجھ سے پوچھا گیا بعض علاقوں سے کہ ٹھیک ہے مولانا ہم لوگوں نے شروع کر دیا اور کر رہے ہیں، لیکن یہ سوال ہو رہا ہے کہ ان تک پہنچائیں گے کیسے؟ میں نے ان سے کہا کہ بھائی ابھی آپ 1 روپیہ اگر کریں گے بھی تو مہینے میں 30 روپے ہوں گے ایک جگہ، تو ابھی تو ایک چھوٹی سی رقم ہوگی، کرتے رہیے اور زیادہ سے زیادہ کی فکر کیجئے، اور انشاءاللہ جب حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے، اس معنی میں کہ سفر وغیرہ آسان ہوگا اور وہاں سے پھر کوئی نہ کوئی نمائندہ انشاءاللہ آئے گا، تو اس کے حوالے امانت کر دی جائے گی یا بینک کے ذریعے سے جس طرح بھی بہتر ہوگا اس کو بھجوا دیا جائے گا۔ اس کلپ کو سن کر آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم کس طور سے فلسطینی مسلمانوں کی مالی مدد کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دوسرے پہلو کی طرف۔ دوسرا پہلو ہے دعا۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے پروردگار سے اپنی نمازوں کے بعد، اپنی عبادتوں کے بعد اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، غرض کی ہر طور پر دعا کر کے ان تک اسلحہ پہنچائیں، ان تک ان کے اندر عزم حوصلہ پیدا کریں، اور اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، کامران کرے، اور ان کی اپنی زمین اور جس چیز کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اس میں وہ کامیاب رہیں۔ تو آپ لوگوں سے خصوصی درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، لوگوں سے کہیں کہ وہ دعا کریں۔ اور آج کا تیسرا پہلو ہے سوشل میڈیا۔ یہ موجودہ دور میں دعا کے بعد سب سے کارگر و کارآمد ذریعہ ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا ایک ایسی دنیا ہے جہاں منٹوں میں آپ اپنی بات کافی دور تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں آپ منٹوں میں کسی کو سزا دلا سکتے ہیں تو کسی کو رہا کر سکتے ہیں، کسی کے خلاف آواز اٹھا کر اسے چپ کر سکتے ہیں، تو کسی کی حمایت کر کے ان کے اندر عزم حوصلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آئیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، غرض کی جتنے پلیٹ فارم ہیں تمام پر فلسطینی بھائیوں کی حمایت میں جو ٹرینڈ ہیں ان میں حصہ لیجیے۔ مثلاً ہیش ٹیگ کے ساتھ انڈیا اسٹینڈ وتھ فلسطین، انڈیا سپورٹ فلسطین، فری فلسطین، وی سپورٹ فلسطین، وی اسٹینڈ وتھ فلسطین، اس طرح کے جو ٹرینڈ ہیں ان میں حصہ لیجیے، اور ان تحریکوں کو خوب مضبوطی سے آگے بڑھائیے، تاکہ فلسطینیوں کو لگے کہ ہاں ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ہندوستان کے، غرض کی پوری دنیا کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب تو حکومت
ہندوستان کی حکومت بھی فلسطین کے ساتھ ہے، پھر دیر کس بات کی؟ سوشل میڈیا پر جم کر تحریک چلائیے اور اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیجیے، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کسی کو جھکا سکتے ہیں تو کسی کو اٹھا سکتے ہیں، کسی کی سرکار بنا سکتے ہیں تو کسی کی سرکار گرا سکتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا جو کہ ابھی فی الحال غنیمت ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیے اور اس ٹیکنالوجی سے خوب فائدہ اٹھائیے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے سوشل میڈیا جیسا اہم ٹیکنالوجی سے ہمیں نوازا اور ہم اس سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آئندہ تا قیامت انشاءاللہ ہر اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے انشاءاللہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، ہمیں اجازت دیں، شکریہ۔ ملتے ہیں کسی اور اہم موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھیں، سماج کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔